مولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاته عادلا في احكامه غنيا في امواله عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعبادته باقرا في علم الاولين والاخرين بمعلوماته صادقا في اقواله قازما في جميع الاحوال متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطا هاديا الى سبيل النجاح عسكريا مع الغزاة مهديا الى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين اشرف الاولين والاخرين صلى الله وسلم عليه وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. لائق عزت احترام باوقار علماء کرام ائمہ مساجد شعراء اسلام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اور آپ کو آج جشن غریب نواز اور اس کے موقع پر حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم نبی رحمت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبوب بندوں کے ذکر پاک کے حوالے سے باہمل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اور بالخصوص نور الہی کمیٹی کے جملہ کارکنان وابستگان اور سرپرستان کو دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس وفا ایثار اور پاکیزہ جذبے کے ساتھ نبی اور آل نبی سے عشق و محبت کا رشتہ جوڑ کر اس محفل میں آپ حاضر آئے، شریک ہوئے، اللہ پاک آپ کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور نبی اور آل نبی کے فیضان سے سبھی کو مالا مال فرمائے. دوستو، مجھ سے قبل آپ نے کچھ نعتیں سنی، کچھ باتیں سنی. سچ یہ ہے کہ نہ نبی کی نعت کا سلسلہ کبھی ختم ہوگا، نہ نبی کی بات کا سلسلہ کبھی ختم ہوگا. یہ رات ختم ہو جائے گی لیکن نہ نبی کی بات ختم ہوگی، نہ نبی کی نعت ختم ہوگی. بس ایک ریکویسٹ ہے آپ تمامی حضرات سے، خاص کر کے جلسہ کرانے والوں سے، کہ جو ٹائمنگ ہے اس کا پاس و لحاظ رکھیں. ایک تو اچھی خاصی ٹھنڈک ہے اور اوپر سے دیکھیے، میں بالکل اس بات کو کہنے میں بالکل کوئی خوف مجھے نہیں ہے، کیونکہ میں جلسوں کی فکر نہیں کرتا.
کیونکہ جلسہ فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے. جلسہ تھوڑا ایکو بڑھا دو بابا. جلسہ فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے. اگر آپ جلسے میں آئیں، خوب جھومیں، داد دیں، امداد دیں، اللہ رسول کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں، رات کو 2 بجے جلسہ ختم ہو جا کے سو جائیں، فجر چھوڑ دیں، تو پھر آپ کا یہ جلسے میں آنا بیکار ہے. مجھے صوفیہ کی بات جب سنو نا تو دل کو چھوتی ہے. صوفیہ اکرام بزرگان دین جو فرماتے ہیں نا وہ سیدھے دل پہ لگتی ہے. آج جس کی پشت پہ ہاتھ رکھو وہ عاشق رسول بنا بیٹھا ہے. جس کی پشت پہ ہاتھ رکھو وہ عاشق رسول بنا بیٹھا ہے. صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ بزرگان دین کیا فرماتے ہیں؟ صوفیہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نبی کا سچا عاشق کون ہے؟ اگر کوئی تم سے پوچھے، صوفیہ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے پوچھے نبی سے عشق ہے تو چپ کر جاؤ، جواب مت دو. اگر کوئی کہے نبی سے عشق ہے تو چپ کر جاؤ، جواب مت دو. جواب دو گے تو پھنس جاؤ. پوچھا حضور کیوں؟ ہمیں تو عشق ہے، ہمیں تو محبت ہے. وہ اس لیے کہ اگر تم نے کہا نبی سے عشق نہیں، اگر تم نے کہا عشق نہیں نبی سے تو کافر ہوتے، اور اگر کہا عشق ہے رسول سے تو جھوٹے اور منافق ہوتے. کہ رسول کے عاشق تمہارے جیسے نہیں ہوتے کہ نماز نہ پڑھیں اور رسول کے عاشق ہو، جھوٹ بولے اور رسول کے عاشق ہو، غیبت کرے رسول کے عاشق ہو، پڑوسیوں کے حقوق نہ سمجھے رسول کے عاشق ہو، اپنی بہو بیٹیوں کو پردہ نہ کرائیں رسول کے عاشق ہو، شادیوں میں ڈیک لگا کے گانے چلوائیں رسول کے عاشق ہو. رسول کے عاشق تیرے جیسے نہیں ہوتے. عشق کا اگر دعویٰ کرتے تو قربانی بھی دو. 5 وقت کی نماز میں سر سجدے میں رکھو اپنے رب کی بارگاہ میں، کیونکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تم یہاں نماز پڑھتے ہو، اس گاؤں میں، اس محلے میں، اس مسجد میں تم نماز پڑھتے ہو اور گنبد خضرا میں میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ. میرے عزیز، تقریر کا مقصد قوم کی تربیت ہوتی ہے، اسپیچ کا مقصد قوم کی تربیت ہوتی ہے، جلسوں کا مقصد قوم کی تربیت ہوتی ہے. اور جس جلسے میں آنے والے کچھ سیکھ کر نہ جائے، سمجھ کر نہ جائے، تو وہ جلسہ نہیں، صرف انسانوں کی ایک بھیڑ ہوتی ہے جو جمع ہو کے پھر منتشر ہو جائے. اس لیے جلسوں میں آئے تو مقصد لے کر. میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی کچھ گاؤں، گنگناؤں، ثنا خانہ مصطفیٰ میں میرا بھی نام ہو جائے، لیکن اتنی ٹھنڈک ہے، میرا دل نہیں کر رہا ہے کہ بہت لمبی چوڑی تقریر ہو. کیونکہ اگر آپ حضور کے سچے غلام ہو نا تو 5 وقت کی نماز میں جایا کرو، مسجد کو آباد کرو. جب مسجدیں کچی تھی نمازی پکے تھے، آج مسجدیں پکی ہو گئی، نمازی کچے ہو گئے. تو اگر آپ کا سننے کا موڈ ہو تو قضا نوازش کریں. بولیے پیچھے والے. میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ بہت سمیٹ کے سمے کی سیما میں اپنی پوری بات کروں گا. ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھنے اللہم سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اس امت آسی کے غم خوار چلے آؤ، اس امت آسی کے غم خوار چلے آؤ، مختار دو عالم ہو، مختار مختار دو عالم ہو، ایک بار چلے آؤ، اس امت آسی کے غم خوار چلے آؤ، مدت سے تمنا تھی، سے تمنا تشریف بلائے گے، مدت سے تمنا تھی تشریف بلائے گے، آقا لو بزم سجا دی ہے سرکار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس حضور سید صاحب قبلہ سرزمین کچوچا شریف۔ مدت سے تمنا تھی تشریف بلائے گے، آقا لو بزم سجا دی ہے سرکار چلے۔ دوستو خوش بخت و خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ بہت خوش دلی سے مسرور ہو کر سنتے ہیں۔ جہاں تک حضور کی نعت کی بات آتی ہے تو مجھے ہم سب لکھنوی کا وہ شعر یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم کہاں اور کہاں نعت نبی ہے ہم سب، صرف حسان سے آواز ملا لیتے ہیں۔ دوستو حضرت حسان بن ثابت ایسے صحابی رسول ہیں خدا کی قسم جن کے لیے خود بارگاہ رسول اللہ میں منبر لگتا تھا، ایسے صحابی رسول ہیں جن کے لیے خود بارگاہ رسول اللہ میں منبر لگتا تھا، اور ہمارے تمہارے پیارے نبی آقا حضرت حسان کو منبر پر بٹھاتے تھے، سرکار خود نیچے بیٹھتے تھے، حضرت حسان نعت پڑھتے تھے، سرکار سنتے تھے، حضرت حسان کو سرکار منبر پر بٹھاتے، سرکار خود نیچے بیٹھتے، حضرت حسان نعت پڑھتے، سرکار سنتے تھے۔ اب یہی سے نظریہ ابھر کر سامنے آ گیا کہ نعت پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے اور نعت سننا رسول اللہ کی۔ آج اس مائک پر آنے والے صحابی رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور نیچے بیٹھ کر سننے والوں تم پیغمبر اسلام کی سنت پر۔ دوستو خوش بخت و خوش نصیب ہوتے ہوئے جن کو اللہ پاک اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، اے میرے غلاموں جب جنت کے باغ میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ بولے جنت کے باغ میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو، اپنی خوراک لے لیا کرو۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں ہیں جہاں ہم جائیں اپنی خوراک لے لیں، کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں؟ قربان جاؤ رحمت بھری زبان پر یا رسول اللہ، کیونکہ اس سے پہلے جنت کا آپ نے ذکر فرمایا، اس کا تعلق قیامت سے ہے،
لیکن پیارے آقا آپ فرما رہے ہیں جب جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو، اپنے خوراک لے لیا کرو، تو اس کا تعلق کسی دنیا سے ہے. تو پیارے آقا اس دنیا میں اور جنت کے باغ کہاں ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مجالس الذکر، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہی جگہ جنت کا باغ. اس وقت آپ حدیث رسول کی روشنی میں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ جنت کے باغ. اب جو لوگ آ سکتے تھے، آ سکنے کے باوجود نہیں آئے، وہ کل صبح اٹھ کر یہ نہ کہیں گے کہ میں جلسے میں نہیں گیا تھا، وہ یہ کہیں گے ہم جنت میں نہیں گئے تھے. جب یہ حدیث میری نظروں سے گزری تو میں نے سوچا آج یہ 15ویں صدی چل رہی ہے، آج ہم جیسے گنہگار بیٹھ کر جہاں چند لمحے، چند وقت، چند منٹ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر دے، وہ جگہ جنت کا باغ بن جائے. وہ جگہ جنت کا باغ. ایک لمحے کے لیے سوچو اصحاب پیغمبر کی ان محفلوں کا حال کیا رہا ہوگا جہاں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صہیب رومی، سلمان فارسی، بوذر و عمار، طلحہ و زبیر، اصحاب پیغمبر کی ان محفلوں کا حال کیا رہا ہوگا جہاں صرف ذکر رسول نہیں، خود ذات رسول جلوہ کر. یہ جگہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو، وہ جگہ بولے سمجھ میں آ رہا ہے؟ جنت کے بعد میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جگہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو، وہ جگہ. کوئی سرفرا کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے حضرت جنت کا باغ ہے تو دکھنا چاہیے، جنت ہے تو دکھنی چاہیے، جنت کا باغ ہے تو نظر آنا چاہیے. وہ رب چاہے تو دکھا سکتا ہے جنت، لیکن دکھاتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے دیکھ کر جنت مانا جنت تو وسیلہ تیری آنکھیں بنیں گی. اگر تم نے دیکھ کر مانا جنت تو وسیلہ تیری آنکھیں بنیں گی، آنکھیں. اور زبان مصطفیٰ سے سن کر مانا تو وسیلہ مصطفیٰ بنیں گے. تو وہ رب دکھا کے نہیں، زبان مصطفیٰ سے سنوا کے مانا. اس وقت حدیث رسول کی روشنی میں آپ کہاں ہیں؟ جنت کے بعد. ایک حدیث رسول میں، ایک سنٹنس میں سرکار نے کتنے راز کھول دیے. بس ایمان سے مطالعہ تو کرو، عشق رسول دل میں بسا کے دیکھو تو صحیح. فرمایا جس جگہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو وہ جگہ بولے جنت کا. موجودہ تمام پریشانیوں کا حل اور علاج مصطفیٰ نے اسی حدیث کی روشنی میں ہم غلاموں کو دے دیا. غور کیجیے، فرمایا جس جگہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو وہ جگہ بولے جنت کا باغ. جنت کا. آج ہر گھر میں ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں. کہیں بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، کہیں ساس بہو کا اختلاف ہے، نحوستیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بے برکتی. موجودہ تمام پریشانیوں کا حل مصطفیٰ نے اسی حدیث کی روشنی میں ہم غلاموں کو دے دیا. کہا جس جگہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو وہ جگہ جنت کا باغ. وہ جگہ جنت کا باغ. 1 منٹ ذکر ہو تو 1 منٹ جنت کا باغ. 10 منٹ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو تو 10 منٹ جنت کا باغ. 1 گھنٹہ ذکر ہو تو 1 گھنٹہ جنت کا باغ. 10 گھنٹہ ذکر ہو تو 10 گھنٹہ جنت کا باغ. تو میں کہتا ہوں حضور کے غلاموں، پھر اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اس کے رسول کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جب تم اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرو گے، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرو گے، ذکر و اذکار کرو گے، حلقہ ذکر کرو گے، تو تمہارا گھر جنت. اور جب تمہارا گھر جنت تو پھر جنت میں کسی کا جادو نہیں چلتا، پھر جنت میں کسی کا ٹونا نہیں چلتا، پھر جنت میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، پھر جنت میں نحوستیں نہیں ہوتی، پھر جنت میں بے برکتی نہیں ہوتی، پھر جنت میں پریشانیاں نہیں ہوتی، پھر جنت میں تکلیف ہے. اس لیے پیارے اپنے گھروں میں اللہ اس کے رسول کا ذکر، قرآن کی تلاوت،
جب تم اپنے گھروں میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کرو گے تو تمہارا گھر جنت. جب جنت تو پھر جنت میں کس طرح کی تکلیف؟ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ صوفیہ کی یہی تعلیم ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. اور اس وقت اتنی رات میں اچھی خاصی ٹھنڈک بھی ہے, کچھ لوگوں کو نیند بھی آ رہی ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے, کیا معاملہ ہے, جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے, جہاں اللہ کے رسول کی حدیث سنائی جاتی ہے, جہاں پر ذکر و اذکار ہوتا ہے, وہاں نیند آ جاتی ہے. وہاں کیا آ جاتی ہے؟ نیند آ جاتی ہے. اور جہاں ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں, راگ باجے ہوتے ہیں, ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں, وہاں نیند نہیں آتی. حضور کیا وجہ ہے, کیا بات ہے؟ قسم سے صوفیہ کا جواب سنو. بزرگان دین ان اللہ والوں نے کتنا پیارا جواب دیا. کہا بیٹے نیند پھولوں پر آتی ہے, کانٹوں پر نہیں آتی. بیٹے نیند پھولوں پر آتی ہے, کانٹوں پر نہیں آتی. حضور سمجھا نہیں. کہا یہ سنو, یہ ڈھول ڈھمکے کی محفل, یہ گانے بنانے کی محفل, یہ ڈھول ڈھمکے کی محفل کانٹوں کی محفل ہے, کانٹوں کی. اور اللہ اس کے رسول کی محفل پھولوں کی. نیند پھولوں پر آتی ہے, کانٹوں پر نہیں. حضرات ماحول خوبصورت ہے, اور آج ہم ایک اللہ کے برگزیدہ محبوب بندے کے حضرت سرکار عبداللطیف شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس عرص پاک کی تقریب میں حاضر شریک ہے. میری دعا ہے کہ اس خوبصورت ماحول میں آپ بھی خوبصورت ہو جائیں. وقت کا تقاضا ہے کہ ماحول کو خوبصورت ہم بنائیں, اور وقت ہم سے یہ بھی مطالبہ کر رہا ہے. آج میں اس یقین, اس نظریے اور اس عقیدے کے ساتھ کرسی خطابت پر متمکن ہوں کہ جہاں ایک طرف آپ میری بات سن رہے ہیں, وہیں صاحب مزار جو زیر مزار ہیں وہ بھی میری بات سن رہے ہیں. مدینے کے آقا بھی میرے بات سن رہے ہیں. یہ میرا ایمان دوستو, وقت ہم سے مطالبہ کر رہا ہے, تقاضا کر رہا ہے کہ ہم صوفیاء کرام بزرگان دین کی تعلیمات اور ان کی روایات کو زندہ کریں. اور اس میں سب سے اہم اور بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ سب مل کر اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. کیا پیدا کریں؟ تھوڑی سی میں گاڑی بات کروں گا, لیکن اس کو ہلکا کر کے آپ تک پہنچاؤں گا. تھوڑی دیر سنیے گا غور سے, پھر آنے والی بات بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے. ہم اور آپ سب مل کر اپنے اندر کیا پیدا کریں؟ اتحاد پیدا کریں, یونٹی پیدا کریں, ایکتا پیدا کریں. یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. بٹ کر نہ رہو, جدا جدا نہ رہو, الگ الگ نہ رہو, بلکہ متحد ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ. یہ قرآن ہم سے کیوں مطالبہ کر رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو؟ جب اس آیت کریمہ کے اندر ہم جھانک کر دیکھتے ہیں تو یہ بات ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اختلاف, انتشار, اختلاف, ڈسپیوٹ وہی پیدا ہوتا ہے جس نے رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑا. اب یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ حبل اللہ, اللہ کی رسی. حبل اللہ, اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں مفسرین کرام کی 3 تفسیر میری نظروں سے. حبل کی جو تفسیر ہے وہ 3 سننا چاہیں گے. حبل کی کتنی ہے تفسیر؟ 3 جو میری نظروں سے. حبل اللہ, اللہ کی رسی. پہلی تفسیر, بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین. تو کیا معنی ہوا, کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب جو بھی دین کی تعلیمات ہے, ہدایات ہے, اس پر عمل کرو.
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب جو بھی دین کی تعلیمات ہے، ہدایات ہے، اس پر عمل کرو. کیا کرنا ضروری ہے، کیا نہ کرنا ضروری ہے، کیا ہم پر فرض ہے، کیا ہم پر واجب ہے. جو ضروری ہے اسے اپناؤ، جو غیر ضروری ہے اسے سائڈ میں کرو. اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا بولیے اللہ کا دین کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرو. پکڑنے کا مطلب یہ نہیں حضرت ہم نے دین کو پکڑ رکھا ہے. نہیں، کیسے پکڑ رکھا ہے؟ کہا بس پکڑ رکھا ہے. کیسے پکڑ رکھا ہے بھائی؟ کہا تو پکڑ رکھا ہے دین کو. کیسے پکڑ رکھا ہے؟ کہاں پکڑ رکھا ہے؟ اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے مسجد نہ جاؤ، یہ دین کا پکڑنا ہے. اللہ نے صحت دیا ہے، روزہ نہ رکھو، یہ دین کا پکڑنا ہے. صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ ادا نہ کرو، یہ دین کا پکڑنا ہے. صاحب استطاعت ہو، حج نہ کرو، یہ دین کا پکڑنا ہے. جھوٹ بولو، یہ دین کا پکڑنا ہے. غیبت کرو، یہ دین کا پکڑنا ہے. چغل خوری کرو، یہ دین کا پکڑنا ہے. پڑوسیوں کا حقوق نہ سمجھو، یہ دین کا پکڑنا ہے. اپنی بہو بیٹیوں کو بے پردہ گھماؤ، یہ دین کا پکڑنا ہے. نہیں پیارے، یہ سب بے دینی ہے. یہ سب بے دینی ہے. دین کے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ تو دین کے پکڑنے کا مطلب کہ 5 وقت کی نماز تم پر فرض ہے، پڑھنا ہوگا. روزہ تم پر فرض ہے، رکھنا ہوگا. صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ تم پر فرض ہے، دینا ہوگا. صاحب استطاعت ہو تو حج تم پر فرض ہے، کرنا ہوگا. اللہ نے تمہیں دولت دیا ہے تو اس دولت کو غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا، غریبوں کی مدد کرنا ہوگا، یتیموں کا سہارا بننا ہوگا، بیواؤں کی مدد کرنا ہوگا. اور سنو، اپنے گھر کی شادیوں میں ڈیک لگا کے گانے نہیں، کوئی غیر شرعی امور نہیں، بلکہ اپنے بچے بچیوں کی شادیوں میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل کا انعقاد کرنا.